وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کے اس تنگ گلی میں واقع ایک 2 کمرے کے مکان میں مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ سکینہ بی بی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے تیری، دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ تو گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو اللہ کا کام ہے، اسے کہو خدا سے ڈرو، شکر کرو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں اب بول رہی تھی اور وہ سکینہ غیبی دماغ سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا۔ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹی سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی 3 بیٹیاں داخل ہوئیں جو بالکل دبلی پتلی اور کمزور تھی۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور آنکھوں میں آنس لیے ماں سے پوچھنے لگی، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی اماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیے نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی، تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھی۔ وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا، ردا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں پہ کوئی نہیں موجود تھا، کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر ضروریات کو پورا کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے ہی اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جہیز کے طعنے ملتے تو کبھی کام چوری کے۔ سارا دن ساس خوب باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سے سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا، جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مار بھی پڑتی۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، راشد آ دیکھ بیٹا، ایک اور بیٹی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت میں دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی، اماں نے روتے ہوئے راشد سے کہا، جو ابھی ابھی دکان سے آیا تھا۔ اماں میں کیا کروں، اب تو نے ہی اس منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ کی مرضی ہے، اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔ اب ردا کی پیدائش پہ سکینہ کو یہی ڈر تھا
کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرے لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے زینب جو اتنی زور سے دروازہ؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے، کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے، مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں، تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھتی رہی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اس سے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچیوں کو بھی مارتا، اور اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینا شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا یہ رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کے رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کم تر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز ہو گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے سوچا ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دے۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دی۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا اب بس بھی کرو، آج کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پر مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے
चारों बेटियों और सकीना को इजाज़त मिल गई थी जाने की। अयान और रेहान तो वैसे भी बाप के पास ज़्यादा खुश रहते। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि इन्हें इजाज़त मिल गई है और वो सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ़ हो गए, ये जाने बिना कि ये सफ़र कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाला है और कुछ की ज़िंदगी ख़त्म करने वाला है। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद अब घर से निकल रहे थे। राशिद अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा पैसे मत दिया करे, बाहर की गंदी चीज़ें खाते रहते हैं और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद इनको अपने साथ ही दुकान पर बिठाइएगा, जब आप खुद घर आएंगे तब इनको भी ले आना। और अभी सकीना कुछ और कहती, इससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी कर दो, बाप हो इनका, शेर हैं दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका, अब चलो मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। सकीना को पता था वो ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही प्यार था इसको। अयान और रेहान दोनों का माथा चूम कर राशिद को अल्लाह हाफिज कहते सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दे। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफ़र पर रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानब रवां दवा थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ़ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। फातिमा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती, कभी बाएं तरफ। पूरे बस में मुसाफिरों की चीखें ही थी, जिनमें सकीना और इसकी बेटियां भी शामिल थी। सकीना रिदा को सीने में छुपाए कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब को। इसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में छुपा लेती। कुछ सेकंड तक यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाज़ें थीं तो बस इन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक गुनाहों की आवाज़ें आ रही थी। सकीना ने आखिरी दफ़ा बामुश्किल आंखें खोलकर देखा था। रिदा को इसने अपनी गोद में छुपाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और वो अम्मी कहती कहती बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद इसने अपनी बाईं जानब अपनी तीन नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नजर नहीं आया था क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक धार की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को इस हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो इस वक्त बंद था, चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवां थे। आखिरी नज़र सकीना की फातिमा पे गई थी, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। इसकी सांसें तो बंद थी, मगर इसकी आंखें खुली रह गई थी। इसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद उस वक़्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब इसे इत्तला मिली। इसकी तीनों बेटियां और बीवी को घर लाया गया। अयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और इसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया, सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही इस कमरे में अकेले सो जाती, जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और अयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक़्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ें इसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो इसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब इसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब इसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनें नहीं थी जो इसकी रोने की आवाज़ पे फौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी, चैन में बैठी वो रो रही थी। जब बाप की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, क्या हुआ, अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियां बहा रही हो।
ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی ہے، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں، اب میں رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے، چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی۔ لیکن نہیں، تم نے کہاں میری جان چھوڑنی ہے۔ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ کمرے میں، اور آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمر میں گھس کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلی کی طرح نہیں روتی تھی، شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی اسکول میں پوزیشن آنے لگی تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ بمشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نیلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتی تھی، اس لیے ردا بھی صرف انہی کے گھر جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے FSC کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا، جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کی لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور ردا جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نیلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ریحان اور ایان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے جب راشد نے بولنا شروع کیا۔ ایان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو ہر وقت آفس آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ تم دونوں سلامت ہوگے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا، اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں، ابھی ہماری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت کچن میں ہے۔ اس کے عمر کی لڑکیاں دو بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی ایان نے بولنا شروع کیا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا سیر مار لینا ہے، یہی جھاڑو پونچھا کرنا ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی عمر میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اسے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم نہیں بٹا سکتے اسے اپنے سر پر، ظاہر ہے کل کو ہماری بیوی بچے ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کریں۔ اندر کام کرتی ردا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کی حالت سے صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں بھی ہاں کر دو تو میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی ردا کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت سخت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ اب وہ سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، اب یہ بھی بتائیں وہ بیچارہ ہے کون جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پر جو گھر ہے کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، اسی کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے اس کی، کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، اسی نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اب میں سوچ رہا ہوں ان کو بلا لوں، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگ لی۔ اب ایان نے بات شروع کی۔ کون؟ وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا؟ ہم سب اسے گونگا بلاتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔
ارے یار، تو یہ میڈم کون سا زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ رہے گی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہے لگانے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کو صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اس کی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ اسے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آج۔ ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا۔ نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی، نہ اس نے کسی سے کچھ کہا، اور اگر کہتی بھی تو کس نے اس کی سننی تھی۔ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا ردا کا، جو صرف باپ اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد، جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا، جو کہ پڑھ رہا تھا ابھی۔ یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت غریب، لیکن باپ بیٹا پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نیلا اور اس کی امی کے ساتھ جا کر ردا نے چند جوڑے اور کچھ ضروری سامان خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا تھا اور وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی ردا کو ایسے کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہی رہنا اب، وہی تمہارا گھر ہے اب۔ اس نے صاف لفظوں میں یہ باور کروایا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید سے نکل کر میں دوسری قید میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نیلا سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نیلا ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا، وہ اسے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا وہ۔ ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا بات سنو۔ زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم اداس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں نہیں کر رہی تھی، ردا نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی تو۔ آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب، میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے۔ یہ لو، یہاں تو اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو میری خیر نہیں ہے، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا، معذرت، زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی۔
تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل لگا کر پڑھو، اور ایک اور بات، کل سے جانا ہے یا پرسوں سے، سوچ کر مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ اور میرے لیے ناشتہ لے کے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، اب ردا کی شادی ہو گئی ہے تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں کی جس سے شادی ہوگی وہ لڑکیاں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب ہم کیا گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب آپ کا زمانہ نہیں رہا ابو، ہم دونوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ مان بھی گئی ہے، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہیں، ہم میں کون سی کمی ہے۔ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں، ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر حال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہیں صوفے پہ بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھنے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیاری ہی راشد کو ردا یاد آ گئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دمہ تھا، جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ردا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں کھڑی رہتی تھی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان گھر نہ آ جاتے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔ ردا، تمہیں پتہ ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے، زاہد نے دکان سے آ کے بتایا ردا کو۔ یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اسی لیے خاموش ہی رہی، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے بعد 15 دن تک تو ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد اب وہ کب گھر ہوتے ہیں کب باہر، راشد کو کچھ پتہ نہ ہوتا، وہ بس گھر میں چپ چاپ ہی پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے، جہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی۔ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں، تم نے کہا تھا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد از جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ ایک تو ساری رات کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں، اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے۔ انہیں اسی گھر میں رہنے دیتے، کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں؟ میں نے اور ایان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں۔ دیکھو ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے، وہاں پہ اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے،
تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیا؟ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں میرے بابا کے دوست کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں پہ، میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے انہیں؟ ہم انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے۔ اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنے گا، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق چھین کر انہیں دیا تھا اور اپنی بیٹیوں سے کبھی پیار سے بات تک نہیں کی تھی، مجھے اسی کی سزا مل رہی تھی۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کی بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور اس سب سے باخبر تھا۔ آؤ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ ابو، ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے۔ میری بیوی کے والد کے دوست کا یہاں پر اولڈ ہوم ہے، وہاں پر آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے، جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں، اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے اور کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک اولڈ ہوم میں جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کر کے ان کی دیکھ بھال کریں گے، ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے سٹاف کے ساتھ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی۔ جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی، پہلے اسے لگا شاید یہ اس کے نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ سکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی کو روکا جو اس اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں، یہ کب سے آئے ہیں اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں، ان کا نام راشد ہے، تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم کچھ کھلا دیں تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔
रिदा ने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया और भागकर राशिद के पास आई। अबू अबू, रिदा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। रिदा की आवाज़ सुनते ही राशिद ने इसकी तरफ देखा। अबू, आप यहाँ कैसे? अबू, अगर वो दोनों चले गए थे आप मेरे पास आ जाते। रिदा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर रिदा ने परेशान होकर इसकी तरफ देखा, जबकि आसपास खड़े लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। अबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी रिदा। अब राशिद की आंखों से भी आंसू रवां हो गए थे। नहीं है मेरी कोई बेटी, मुझ जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी चाहिए। मैं आज यहाँ इस हाल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा इंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। मैंने कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात तक नहीं की, अपनी बेटियों को कभी इनका हक, इनका प्यार नहीं दिया, न ही अपनी बीवी से कभी प्यार से बात की। सकीना ठीक कहती थी कि औलाद देना ना देना, बेटे देना बेटियां देना, ये सब तो इस रब के हाथ में है। मगर मैंने ही इस बात को ना समझा। मैं तो सकीना से अपनी बेटियों से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं। अब वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आसपास खड़े सब लोग भी रिदा और राशिद के साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने रिदा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं इन सब से तो माफ़ी नहीं मांग सकता जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर रिदा ने इनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसे मत कहिए अबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ चलिए अबू, प्लीज़ मेरे साथ चलिए मेरे घर। नहीं बेटा, मैं। रिदा ने इनकी बात को दरमियान में काट दिया। अबू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, समझे? अब दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। रिदा ने ज़ैद को फ़ोन किया था। इसके साथ इशफाक, रिदा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था और बहुत प्यार और इज़्ज़त के साथ राशिद को अपने साथ ले गए थे। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियां बोझ नहीं, रहमत है।